بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیمہ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے پارٹ 2 دوسری قسط آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ پہلے پارٹ کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے ولیمہ کا مفہوم لفظی، اصطلاحی، عوامی اور اس کے حوالے سے کہ اس کا وقت کب ہوتا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، قرآنی آداب کیا بیان ہوئے ہیں، ولیمہ کی کیوں خوشی ہے، اور خوشی اس کو جو ہے اس حوالے سے کہ آدمی جو ولیمہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشی ہمیں مختلف اس خوشی کے حوالے سے مختلف زاویے یا سوچیں ہمارے افکار ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ بھی بیان کر دیے۔ پھر اس کے ساتھ اب یاد رکھیں کہ ولیمہ جو ہے، ولیمہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی جو آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے اقوال بھی ہیں، اس پر افعال بھی ہیں۔ افعال آپ کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بیویوں کے جو ولیمے کے حوالے سے بات ہوئی، اور آپ کے اقوال بھی ہیں کہ برا ولیمہ کون سا ہے، کہ فقیروں کو اس میں دور کر دیا جائے، غریبوں کو اور امیروں کو بلایا جائے، مالداروں کو وغیرہ وغیرہ۔ تو ولیمہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے جو آداب بتا دیے وہ بھی، اور یہ ساری چیزیں تو احادیث سے بھی قولی ہوں فعلی ہوں اس سے ثبوت آ رہا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے آثار سے، ان کے تعامل اور عمل سے بھی، امت کے بھی وہ اس کا ثبوت آ رہا ہے ہمارے پاس۔ اب ولیمہ جو ہے یہ حکم کے اعتبار سے بعضوں نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں اس کو شادی کا تو اس کو ولیمہ کرنا چاہیے، واجب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں چونکہ آپ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف علیہ السلام کو فرمایا تھا ان کو کہ اولم ولو بشاتن، کہ آپ ولیمہ کیجئے اگرچہ بکری ہی کے ساتھ ہو، تو بکری کا ہی ولیمہ ہو پھر بھی۔ تو اولم وہ کہتے ہیں صیغہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو امر وجوب کے لیے گویا آ گیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ولیمہ واجب نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو سنت ہی، زیادہ تر علماء نے سنت یا مستحب ہی کہا ہے اس کو۔ باقی ولیمہ کی دعوت ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو قبول کرنا اس کا کیا ہوگا میں تو بہت سارے اہل علم فرماتے ہیں کہ قبول کرنا دعوت کو واجب ہے، خاص کر ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ اور کہتے ہیں کیونکہ اس کے حوالے سے تاکیدات زیادہ آئی ہیں کہ ومن ترک الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس نے دعوت کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری 4882۔ اسی طرح اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتیھا، بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت، جب تمہیں بلایا جائے ولیمہ کی دعوت کی طرف تو بس چاہیے کہ آؤ اس طرف، حکم دیا جا رہا ہے، امر ہے۔ اسی طرح اذا دعی احدکم الی طعام، تمہیں جب کسی کھانے کی طرف، دعوت کی طرف بلایا جائے، فلیجب وان شاء طعم وان شاء ترک، کہ تم پھر جاؤ وہاں پر حاضر ہو جاؤ، لبیک کہو، پہنچو، اگرچہ کھاؤ نہ کھاؤ یہ تمہاری مرضی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت یہ بتا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ حضرات کو کہتے ہیں واجب ہے، لیکن دوسرے اہل علم یہی فرما رہے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو حاضری کرنی چاہیے، کہ یہ بغیر عذر کے یعنی حاضری نہیں کر رہا تو ایک درجے گناہگار ہوگا، کیونکہ روایات اس پر جو ہے بڑی تاکید پیدا سامنے لا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہاں بھی یہ چیز، اب یہاں پر چند چیزیں اور جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کہیں ایسی دعوت ولیمہ کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر منکرات ہیں، گناہ ہیں، تو ایسے ولیمہ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو اہل علم اس میں خلاصہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی مجلس جہاں پہلے سے پتہ چلے کہ یہاں گناہ ہیں، گناہوں کے سلسلے ہو رہے ہیں، تو وہاں تو کسی مسلمان کے لیے شرکت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی مسلمان کو شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی یہ کہ وہ لوگ کیا کہیں گے تو ڈرے انسان، تو قرآن نے ایک تصور دیا ہے کہ رسومات، معاشرتی رسومات کو سامنے رکھ کر یہ کہنا، ڈرنا لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقٌّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو، کیا ڈرنا ہے؟ ڈرنا تو اللہ سے ہے کہ اللہ اس لائق ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، ان چیزوں میں اللہ کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے لا يخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہی اہل ایمان۔ اور تو اس لیے پہلے سے معلوم ہو کہ وہاں پر کھانے پینے کی جگہ پر بھی، کھانے کی جگہ پر بھی، ولیمہ کی جگہ پر بھی جو ہے وہ معصیات، گناہوں کے سلسلے چل رہے ہیں، تو پھر تو کسی کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چلا جائے، اس کو پتہ نہ ہو کہ وہاں گناہوں کے سلسلے بھی ہوئے ہیں شادی میں،
تو پھر ایسی صورت میں وہاں پہنچ گیا تو وہاں اگر دسترخوان پر معصیت کے سلسلے نہیں ہو رہے، گناہوں کے سلسلے نہیں ہو رہے، تو پھر وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہاں گناہوں کے سلسلے ہوئے ہیں یا ابھی بھی دائیں بائیں ہو رہے ہیں لیکن دسترخوان کے پاس نہیں ہو رہے، تو پھر عالم اور مقتدی آدمی کو تو واپس ہو جانا چاہیے تاکہ تنبیہ ہو ان کو۔ باقیوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر دسترخوان کے پاس بھی وہ میراثی اور دوسرے تیسرے جو ہے میراثی کنجر ونجر لگے ہوئے ہیں، سلسلے لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہاں پر ان کے لیے بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اور فقہاء اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس روایات بھی اس حوالے سے موجود ہیں، مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت ہوئی اور آپ علیہ السلام ان کی دعوت پر تشریف لے گئے، لیکن گھر میں دیکھا تو کوئی تصویر تھی پردے کے اوپر، تو وہاں سے واپس ہونے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوں اس میں فرشتے رحمت کے نہیں آیا کرتے۔ اب مسند ابی یعلا کی روایت، مسند ابی یعلا الموصلی، اس کی روایت یہی ہے اور وہ صفحہ نمبر 342 ہے، جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 436 ہے۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ ان کے گھر میں بھی آپ علیہ السلام دروازے پر جو ہے دیکھا تھا کہ ایک پردہ ڈالا ہوا تصویروں والا، تو آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا اور امی عائشہ صدیقہ نے پھر اس پر معذرت فرما دی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر 5961 روایت یہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، شام چلے گئے تو وہاں پر عیسائی لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی دعوت کرنا چاہی، تو آپ نے انکار کر دیا اور آپ نے معذرت یوں کی ان الفاظ میں، اِنَّا لَا نَدْخُلُ کنائسکم من اجل الصور التي فيها، ہم آپ کے ان گرجوں میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں تصویریں ہیں۔ سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 14564۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی دعوت کسی نے کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نہیں آ سکتا مگر یہ کہ گھر میں جو تصویر اگر ہے، اس نے کہا ہے کہ جب تک تصویروں کو نہیں توڑو گے میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اگرچہ میری دعوت کر رہے ہو لیکن تصویروں کو ہٹاؤ پہلے۔ سنن کبریٰ للبیہقی 14565 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس ولیمے میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں ڈول، تماشے، باجے، گانے بجانے کے آلات ہوں، ہم اس میں داخل نہیں ہوتے۔ الفوائد المنتقى لأبی الحسن الحربی، اس کے اندر یہ ان کا یہ قول موجود ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جانا، پھر یہ ان روایات کی روشنی میں فقہاء نے یہ مسائل ہمیں بتائے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ولیمہ میں نے کہا تھا مرد کا ہوتا ہے، مردوں کے لیے ہوتا ہے، تو ولیمہ عورت کا نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہ باقاعدہ کارڈ جو ہے وہ باقاعدہ بلا کر، کارڈ دے کر لوگوں کو جو لڑکی والے بلاتے ہیں، یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے، شرم و حیا کے بھی خلاف ہے، شرم و حیا کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے مزاج کے ساتھ بھی یہ بات جڑتی نہیں ہے۔ لڑکی والے تو بس صرف اپنے بہت ہی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو اگر خوشی میں شریک کرنا چاہتے ہیں، چلیں جی وہ آگئے تو آگئے، جہاں زیادہ مسئلہ ہے تو اس طرح، وگرنہ لڑکی والوں کو تو بلانے کی۔ آپ علیہ السلام کی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کیا جا رہا تھا تو ایمن کے حوالے کر دیا اور مغرب کے بعد بالکل خاموشی کے ساتھ رخصت کر دیا، تو اس وقت صحابہ آپ پر جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے، تو کیا وہاں پر بھی باراتوں کا سلسلہ اور بلا کر سب کو کھلانے پلانے کے سلسلے آپ علیہ السلام نے کیے بچیوں کی موقع پر؟ نہیں کیے، خاموشی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہم یہاں پر جو اس طرح کی ترتیبیں کر رہے ہیں، تو یہ عقل نہ نقل میں یہ بات آ رہی ہے شریعت میں، نہ عقل میں اور حیا میں اور عرف میں اور ان چیزوں میں، اخلاق میں یہ چیز آ رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، ایرے غیرے نتو خیروں کو بلایا جاتا ہے بالکل جیسے ولیمہ بنا کر، اور جو ہے سارے گاؤں کے اور سارے شہر کے لوگوں کو لڑکی والے بھی بلاتے ہیں اور باقاعدہ کارڈ پر لڑکی کا نام اور اس کے دولہا صاحب اور جو ہے اس کا والد صاحب اور فلاں بڑی لمبی چوڑی داستانیں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ تو ولیمہ مرد کا ہوتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ولیمہ دیا تھا آپ علیہ السلام کی طرف سے، وہ ولیمہ آپ علیہ السلام کی طرف سے تھا، وہ اپنی طور پر ولیمہ نہیں دیا تھا، اگر وہ کسی کے ذہن میں آیا ہو۔
باقی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے اہتمام کھانے کا ابو طالب نے کیا تھا، حضرت ابو طالب نے کیا تھا۔ اچھا، تو باقی نجاشی بادشاہ نے جو کھلایا تھا تو وہ جیسے مہر اپنی طرف سے رکھ کے انہوں نے ادا کیا تھا، تحفے طائف دیے تھے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ مہر اپنی طرف سے رکھا وہ ادا کر دیا، بڑا باری مہر 4000 درہم دینار جو بھی رکھے اشرفیاں، اور سامان دے دیا، تو کیا اس کو جہیز بنا کے بیٹھیں گے؟ اور اگر کھانا کھلوا دیا مہمانوں کو خوشی کے موقع پر، تو کیا آپ اس کو جو ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے ولیمہ اور جو ہے اس طرح رخصتی پہلے اس ترتیب سے؟ تو ایسے نہیں ہے، وہ پھر ان کی طرف سے گفٹ تھا، وہ چیز وہ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے ولیمہ نہیں ہوتا، وہ اگر دیا ہے حضرت خدیجہ نے یا نجاشی بادشاہ نے تو وہ دولہا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بھی اب یہاں پر چند باتیں یاد رکھیں، وہ یہ کہ دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں اس اچھی رسم کے اندر، یعنی ایک اچھا طریقہ ہے ولیمہ کا اور ثابت شدہ ہے، اس میں بھی بہت سارے مفاسد داخل کر دیے گئے ہیں، اور ضرورت اس بات کی کہ ہم ان مفاسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مثلا نمبر 1، لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھا رہے ہوتے ہیں، چوپائے گدھے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے گدھوں کا یا جانوروں کا مقصد کوئی نہیں ہے نا، پیٹ پرستی اور شہوت پرستی کے علاوہ، تو ان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا، کافروں کا بھی، اور ایسے آج گمراہ مسلمانوں کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کھاتے ہیں اس لیے کہ کمائیں گے، کماتے ہیں اس لیے کہ کھائیں گے، بس مقصد ہی ہے۔ اور جیسے بچے کو ماں اب کہتی ہے کھا چوری تو کر مزدوری، کر مزدوری تو کھا چوری، تو یہی چیزیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا، کہ کسی جگہ اسی طرح شادی میں لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے تھے، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کھڑے ہو کے کھا، کیوں کھا رہے ہیں کھڑے ہو کے؟ جی ترقی کر گیا دور، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو کہا اگر 16 جماعتیں پڑھ کے اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے کھانا سیکھتا ہے تو ان سے تو گدھے اچھے ہو گئے، تو اس نے تو ایک دن سکول نہیں گیا اور وہ شروع سے کھڑے ہو کے کھا رہا ہے۔ اور گدھے کا بھی دیکھیں نا، یہی ہے، گدھا اگر بہت تھکا ہوا بھی ہو تو اس کے آگے آپ چارہ ڈالیں گے تو کھڑے ہو کے کھائے گا۔ تو یہ جو کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، یہ بھی وہ اپنے آپ کو گدھوں سے مشابہ، وہ اپنا اصل خاندان بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے مسلمان بنایا، انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور جو اسلام نے ہمیں طرز عمل سکھایا ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، اپنی حیثیت کو نہ، اپنی شناخت کو، اسلامی تشخص کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نمبر 2، دوسری خرابی، مہنگے شادی حالوں کو جو ہے وہ بک کیا جاتا ہے، اور کارڈ ہولڈر کو ہی صرف جو ہے اندر داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ امیر زادے آتے ہیں اور مطلب کے شہزادے آتے ہیں وہ لوگ، اور باقی غریب غربا تو اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، ریسٹورنٹوں کی طرف اور شادی حالوں کی طرف۔ اور آپ علیہ السلام کی روایت صاف ہے کہ شر الطعام طعام الولیمہ، برا کھانا، بہت برا کھانا وہ اس ولیمے کے کھانا ہے، یدعا لہا الاغنیاء، کہ غنی لوگوں کو، مالداروں کو تو اس طرف بلایا جائے کارڈ دے دے کر پروٹوکول کے ساتھ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاء، اور جو فقیر اور غریب لوگ ہیں ان کو دھتکارا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت 5177۔ اسی طرح تیسری خرابی یہ ہے کہ اسراف اور تبذیر، ہمارے ہاں زیادہ پکایا جاتا ہے، بہت زیادہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ متعدد ڈشیں ہوتی ہیں اور کون اتنا کھائے، اور کون، متعدد ڈشیں صرف اور صرف نمود و نمائش کے لیے، اور ضائع کیا جاتا ہے۔ اور پھر تبذیر بھی ہوتی ہے گانے بجانے کے سلسلے، اور شراب و کباب بعض جو ہیں بہت ایڈوانس درجے میں چلے جاتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، چوتھی خرابی، مخلوط نظام، کوئی ایک جوڑا جوڑتے جوڑتے 10 جوڑے اور جڑ جاتے ہیں، 10 جوڑے اور جڑ جاتے ہیں، بے پردگی کا ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ لڑکے ہی برتتے نظر آتے ہیں لڑکیوں میں بھی کھانا، اور مووی میکر اس کے قصے تو الگ ہوتے ہیں، اور پھر دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ، آوارہ دوستوں کے ساتھ، عورتوں کے درمیان، لڑکیوں کے درمیان میں باقاعدہ سٹیج لگا کے اس کے اوپر بیٹھا واہیات چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 5، عموماً نافرمان اور فساق اور فجار اور اللہ کے نافرمان لوگ اس میں گٹھے ہوتے ہیں، وہاں بھی ایک لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کھانا اچھے لوگ کھائیں، صحیح سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، تمہارا کھانا اچھے لوگ کھائیں، صرف اچھے لوگ۔ نمبر 6، لوگ اس کے لیے ہاتھ تنگ کر کے اپنا سب کچھ بیچ بٹا کے جو ہے وہ زمینیں وغیرہ، یہاں تک کہ قرضہ لیتے ہیں، بعض جو ہے وہ سودی قرض لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔
नंबर 8 तफाखुर और ताल्ली और गुरूर व फ़ख्र और शोखियाँ और इजहार शान व शौकत के सिलसिले इसमें कायम होते हैं। वो जी इतने लंबे चौड़ी डिशें दी थी, ऐसा खाना दिया था शादी पर कि कोई दे ना सका, हालांकि सारा हराम जमा किया हुआ या ज़मीनें फ़रोख्त करके या सूदी कर्ज लेके। नंबर 8 ये है कि हमारे यहाँ अगर किसी को यानी याद न रहा, किसी आदमी को बुलाना रह गया, तो बस उसने सारी ज़िंदगी इसको मलामत करना है, और भाई मैं एक प्लेट चावल ही खा लेता, मैं साथ ले आता, मेरे ऊपर आपके चावल ख़राब होते थे, ज़ाया होते थे, फलां होता था। तो और अगर यह बुलाया था और उज़र की वजह से नहीं आ सका तो उसकी जान भी नहीं छूटती। तो इस किस्म के सिलसिले होते हैं, हालांकि ये मलामत करने के सिलसिले नहीं हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम और सहाबा की तरतीबात को अगर आप देख लें तो वो भी हस्ब इस्तात इखराजात करते थे, और महदूद पैमाने पर जो है लोग होते थे उनको बुला लेते थे। और बाज़ शादियाँ ऐसी भी हुई हैं सहाबा की बहुत सारी कि उन्होंने शादियाँ की और आप अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत रखते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को ना निकाह का पता चला ना उनकी शादी का पता चला, बल्कि बाद में उनके बाज आसार से या किसी के बताने से पता चला। मसलन देख लें इस तरह की अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी, कि जब वो आए थे और उन पर जर्दी लगी हुई थी, तो दुल्हनों की जर्दी होती है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे पहचान के फरमाया था लगता है शादी की है, जी की है। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनके साथ दिल लगी की बातें फरमाई थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। उन्होंने फरमाया कि आपने महर क्या रखा जी? उन्होंने फरमाया कि एक गुठली, जैसे खजूर की गुठली होती है, इतना सा सोना मैंने महर रखा है। तो कहा फिर आप वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। इसी तरह से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हो गई, उनको भी बाद में आप अलैहिस्सलाम के सामने जब तज़किरा हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि कुआरी से शादी की या सहीबा से शादी की, तो वगैरह वगैरह जो दिल लगी की बातें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। और सही मुस्लिम के अंदर 5387 के अंदर ही मौजूद है। लेकिन इन दोनों वाक़यों में आप देख लें, मुस्तनद तरीन वाक़े हैं, इन वाक़यात को अगर आप देख लें तो इन वाक़यात में आप अलैहिस्सलाम ने उनको ये नहीं फरमाया कि क्या मसला है कि मैं मौजूद हूँ मुआशरे में और निकाह भी मेरे बगैर हो रहे हैं तुम्हारे, और शादियाँ भी तुम्हारी मेरे बगैर हो रही हैं, और वलीमे भी तुम्हारे मेरे बगैर हो रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम सहाबा ने इस मौका पर जरूरी नहीं समझा कि हर एक को बुलाया जाए, और यहाँ तक कि इतनी बड़ी शख्सियत को भी आप अलैहिस्सलाम के हवाले से वगरना वो कहते हैं कि हम तो सबसे पहले हुजूर को बुलाएंगे, लेकिन उनके यहाँ बेतकल्लुफाना निज़ाम था ना, इस तरह के तकल्लुफात नहीं थे। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने भी गिला न फरमा के हमें बता दिया कि गिलों के मामले नहीं होते, इससे एक दूसरे के साथ दुश्मनी डाल लेना और जो खफा हो जाना और फिर नाराजगियाँ कायम कर लेना, ये इस्लाम के मिजाज के साथ ये बातें जुड़ती नहीं हैं। तो ये एक खराबी यहाँ ये होगी कि हम एक दूसरे को ताने देते हैं, मलामत करते हैं, न बुलाने वाले को भी, और बुलाया हुआ अगर ना है किसी गुजर की वजह से भी ना है तो फिर उसकी जान नहीं छूटती। और बाकी ये भी है कि हमारा अच्छा ये भी कुछ लोग कहते हैं जब न बुलाया तो फिर राजी नहीं होंगे। तो याद रखें कोई इस दुनिया में दूसरे को राजी करके 100% नहीं जा सकता सबको राजी करके। और एक आदमी ने कहा था ना कि लोग शादी पर नाराज कर लेते हैं, तो मैं शादी होने लगी तो मैं देखता हूँ कौन नाराज होके जाता है। तो उसकी शादी होने लगी तो उसने सारे पकाने वाले को बुलाया, उसने कहा कौन सी डिशें चलती हैं? उसने कहा इतनी डिशें चलती हैं आजकल, और उसने कहा जितनी डिशें भी हैं सब पकाओ, हर आदमी के मिजाज के मुताबिक खाना होना चाहिए। तो बड़ा एहतमाम किया और वो हर चीज़ पकाई उसने, पकवाई जो है। उसके बाद जब लोग खा के बहुत सारे बाहर निकल रहे थे, कोई 10-20 आदमी, तो ये बाहर बेस बदल के खड़ा हो गया, और एक आदमी बाहर खड़ा किया हुआ था, वो लोगों को क्या देता था, 500 रुपए का कड़क का नोट लिफाफे में डाल के। तो 10-20 आदमी खा के बाहर निकले, तो उसने कहा देखता हूँ ये कितना खुश होकर मुझसे जाते हैं। तो बाहर निकले तो पहले तो उन्होंने से एक ने कहा अजीब शोधा सा आदमी है और अजीब सा आदमी है, नादीदा सा, कितने डिशें और इतना अखराजात किए हैं, क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा करने की, लगता है कोई इधर उधर का आराम पैसा ही इसने जमा किया हुआ है या अपना नहीं है, कोई बाप दादा से मुंतकिल हुआ है। और फिर इसने ये बातें भी सुनी उनकी। जब वो आगे आए, उनको हाथ में जब पैसे पकड़वाए गए, तो उन्होंने जब लिफाफा खोला, अंदर से 500 का नोट निकला, तो एक दूसरे से कहते हैं अंदर इतना खर्चा किया और बाहर जो है 500 रुपये डाल रहा है, 1000 डाल लेता तो मरता था ये कंजूस आदमी। तो उसने अपने सर पर हाथ रखा, उसने कहा ठीक ही कहता है, कोई ठीक ही कहते हैं लोग कि वाकई इस दुनिया में कोई किसी को राजी करके नहीं जा सकता। तो इन चक्रों से निकल जाना चाहिए कि आदमी दुनिया वालों को राजी करके जाएगा। राजी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को करके जाए बस। बाकी कोई राजी होता है तो अल्लाह के बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं राजी होता तो जाए अपना काम करे।
تو ہمارے اسی طرح نمبر 9ویں جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ولیمے گوشت کے بغیر ممکن نہیں ہوتے. نہ جی کچھ بھی نہیں ہے، گوشت کے بغیر تو ولیمہ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ حضور علیہ السلام کا یہ ولیمہ صفیہ علیہ السلام کا جو آیا تفصیلاً کہ اس میں کیا تھا، کھجوریں تھیں وہ بھی صحابہ نے لائی تھیں اپنی اپنی، ستو تھا وہ بھی اپنا اپنا لایا تھا، پنیر تھا وہ بھی اپنا اپنا لایا تھا، اور اس سے ملیدہ بنا کے سب کو کھلایا جا رہا تھا. اس میں گوشت کہاں تھا؟ اور باقی ولیمہ چلیں گوشت تھا، روٹی تھی، تو اس میں گوشت کہاں تھا؟ تو ہمارے ولیمے تو گوشت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، چاہے فارمی مرغی کیوں نہ ہو لیکن گوشت ضرور ہوگا کہتے ہیں، ورنہ ولیمہ نہیں ہو سکتا. لوگ شادیاں لیٹ کر لیتے ہیں کہ مرغہ مہنگا ہو گیا ہے تو اب گوشت کے بغیر شادی ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے شادیاں لیٹ کر لیتے ہیں. ایسے کام بھی ہوتے ہیں. نمبر 10، لوگوں کو شادی ہاتھوں میں جو ہے اسی طرح لوگوں کو جو شادی حالوں کے اندر گھنٹوں بٹھا کر وہ خمیرہ کیا جاتا ہے بیچاروں کو. وہ 2-4 گھنٹے بیٹھ کے ان کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے، اور دن کا کھانا جو 12-1 بجے ہونا چاہیے وہ جا کے پھر 3-4 بجے کے بعد ان کو کھلاتے ہیں. نہ دن کا کھایا نہ رات کا آزمایا، اور پھر اسی طرح جو گالیاں دیتے دیتے وہاں سے آتے ہیں. اور جب اتنے بھوکے کر کے بیچاروں کو جب کھانے پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ اللہ، پھر اس وقت ایسے نظر آتا ہے جیسے انڈیا کے ہندوؤں کے اوپر جو ہے مسلمان فوجی جو ہے ٹوٹ پڑے ہوں، مجاہدین ٹوٹ پڑے ہوں، ایسی بدنظمیاں نظر آتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے نمبر 11، دولہا مفروع جو ہے وہ معزز. عرض کر رہا تھا کہ دولہا معزز بیکاری بن کے بیچارہ رات کو جاگا ہوا بیچارہ آنکھیں مر رہا ہوتا ہے، اور دائیں بائیں اس کو غشی آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو باہر کھڑا کیا ہوتا ہے کہ تم نے لوگوں سے نذرانے وصول کرنے، نیندرے، جس کا ذکر میں پہلے کلپ کے اندر تفصیلاً کر چکا ہوں کہ نیندرے کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور یا پھر 3 بیکاری بٹھائے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے لے کے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج کے ولیموں میں یہ سلسلہ بھی جو نیندرے کے سوتی ایک سلسلہ چلا ہوا ہے وہ بھی اسی ولیمے کے اندر پایا جاتا ہے. بہرحال یہ تقریباً درجن کے قریب مفاسد بھی ہمارے ہاں اس میں پائے جاتے ہیں. ان مفاسد کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ولیمہ اپنی جگہ ثابت شدہ عمل ہے، اس کے اندر سے یہ مفاسد خرابیاں دور کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، اسلامی تعلیمات کو اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.